اتنے بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد میاں صاحب کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور وہ دن یاد کرنے چاہیے جب ہم گو کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف اور الٹیمیٹلی وی آل گو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ کیا سول حکومت میں کچھ عناصر کو 2 مئی کے ایبٹ آباد والے واقعے کا پہلے سے علم تھا؟ انکشاف کیا ہے شیخ رشید نے، پوچھیں گے سوال بھی انہی سے۔ اس کے بعد بات ہوگی مشاہد اللہ سے جو کہ پی ایم ایل نون کے بارے میں بتائیں گے کہ میاں صاحب سپریم کورٹ تو جا پہنچے ہیں مگر آگے کیا ہوگا، اور مہرین صاحبہ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا اس وقت سول حکومت اور فوج کے درمیان کوئی تناؤ ہے، اور آخر میں میاں صاحب جان دیو ساڑی باری آن دیو، عمران خان کا ایک اور پیغام۔ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، اور لگتا ہے کہ میمو سکینڈل کی بات اب بہت دور تک جا کر رہے گی۔ حسین حقانی کے استعفے اور میمو سکینڈل کی باضابطہ تحقیقات کے اعلان سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی اس کا آغاز ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایسی قسم کی خلیج پیدا ہو چکی ہے جس کے اثرات آنے والے چند دنوں میں ملکی سیاست پر واضح نظر آنے لگیں گے۔ یہ بھی اب واضح ہوتے جا رہا ہے کہ فوجی قیادت اس میمو کے بارے میں کئی ہفتوں سے آگاہ تھی اور اکتوبر کے آغاز سے ہی ISI اس میمو سے متعلق تمام ثبوت جمع کر چکی تھی۔ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کو اس میمو کے حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ امریکی حکام کے نام یہ یادداشت ایوان صدر ہی کے ایک سینئر اہلکار کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ میمو سکینڈل پر اٹھنے والے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے اپنے پروگرامز میں میمو سکینڈل پر نیوز بیٹ کی طرف سے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اب ان سوالات میں کچھ اور اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ سوالات جو ہم نے پوچھے ان کے جوابات ساری قوم جاننا چاہ رہی ہے۔ سوال یہ ہے، مائک ملر نے پہلے اس خط سے انکار کیوں کیا اور بعد میں اس خط کے ملنے کا اقرار کیوں کیا؟ جنرل جیمز جونز نے بغیر تصدیق کے کس طرح یہ خط آگے مائک ملن کو بھجوا دیا تھا؟ اگر خط کی خبر غلط ہے تو حکومت نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے خلاف اب تک کیس کیوں نہیں کیا؟ حسین حقانی کو سری لنکا میں پاکستانی سفیر کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ بہت ساری باتیں ہیں جن کے سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہیں۔ اب صورتحال ایسی لگتی ہے کہ جیسا کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ وقت ہنی مون پیریڈ اب ختم ہو چکا ہے اور یقیناً ختم ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں میاں نواز شریف کا کیا رول ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے۔ فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو سپریم کورٹ میں اپنا پیٹیشن لے کر گئے ہیں وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور شاید اسی لیے خورشید شاہ صاحب نے کوئی میسج بھجوانے کی کوشش کی۔ میاں صاحب کو ذرا سن لیجیے انہوں نے کیا کہا۔ اتنے بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد میاں صاحب کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور وہ دن یاد کرنے چاہیے جب ہم گو کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف اور الٹیمیٹلی وی آل گو. تو آل گو سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تو کیا اب آل گو ہونے جا رہا ہے جیسا کہ خورشید صاحب نے کہا، مگر اس کے علاوہ دوبارہ میمو کی جو بھی بیانات ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، اور جو پیٹیشن کل ہم نے آپ کو نیوز بیٹ پر دکھایا تھا اس پہ آج تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور دوسرا پیٹیشن بھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے، جس میں حسین حقانی صاحب کا نام ECL پر ڈالنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی میں بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو شیخ رشید صاحب، پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ پاکستان، مہرین انور راجہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور مشاہد اللہ صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے شیخ صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں گے بات کا، جو میاں صاحب پیٹیشن لے کر گئے ہیں اس کے بہت سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر خاص کر جو انہوں نے پوائنٹ 19 ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے رول سے مایوس ہو چکے ہیں، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات تو حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں رہ گیا، نہ اس کی قراردادوں کا، نہ اس کی بحث و تمیز کا، اور مجھے اس سے نہیں کچھ معلوم کہ کیس کیا سپریم کورٹ اس میں کرتی ہے، بٹ ایز فار ایز ECL از کنسرن حسین حقانی مسٹ بی آن ECL، اس کو 27 تاریخ کو نہ جانے دیا جائے۔
اس کی 27 کی بکنگ ہے، اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے. ان کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ تھا کہ وین ہیل کم ہیل ریزائن، اور اس کو بلائے جانے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کا ریزگنیشن نہیں ہے، وہ امریکہ سے بھی لیا جا سکتا تھا. بنیادی طور پر جو بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ بعض جگہوں پہ، بعض حلقوں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ 2 مئی کے واقعہ میں ان کا ہاتھ ہے، اور اس کو شے ملی ہے واشنگٹن پوسٹ کے جو سپیس بک کیا گیا، وہ 1 دن پہلے سپیس بک کیا گیا اس آرٹیکل کے لیے، اس کی پیمنٹ ہوئی ہے. دیٹ از پیڈ، کیا کہتے ہیں جو میں سپیس جو آرٹیکل لکھنے کے لیے وہ خریدی گئی تھی، وہ سپیس کی جگہ بک کی گئی تھی. پیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا مجھے نہیں پتا اس وقت، لیکن دس از کنفرم کہ وہ 1 دن پہلے ہی، یعنی 2 مئی رات کو واقعہ ہونا تھا، 1 دن پہلے اس کے لیے بکنگ کی گئی اس آرٹیکل کے لیے. سیکنڈلی، جب منصور اعجاز میں بھی اسی قسم کا بندہ ہو جس قسم کا حسین حقانی ہے، آپ نے کوئی سوال کیے ہیں، میرا خیال ہے ایک سوال ہے جس کا لوگ جواب نہیں ان کو، جس سے میں واقف ہوں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے میں واقف نہ ہوں، کہ حسین حقانی اگر سری لنکا سے استعفیٰ نہ دیتے تو ان کو گرفتار کیا جانا تھا. وہ پھر آئے ہی نہیں. اور سر آپ بڑی کی پوزیشن میں تھے تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہی نہیں، اور اس میں سویلین گورنمنٹ سے زیادہ ایک بہت سارا لوگوں کو پاکستان کے کچھ مفاد کام کیا جا رہا تھا جو انہوں نے امریکن ایمبیسی میں پہنچائے. سیکنڈلی، یہ بلیک بیری پہ ایسے ہی لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دس از کنفرم کہ یہ میمو لکھا گیا کہ حسین حقانی اور منصور اعجاز کے درمیان، کیونکہ جو لوگ یہاں سے گئے انہوں نے منصور اعجاز کے ذریعے حقانی صاحب کو اپنی موجودگی میں ان سے کارسپینڈنٹ کی، ان سے ٹیکسٹ میسیجز ایکسچینج کیے، یہ کنفرم کرنے کے لیے. اور پاکستان میں دیکھیں، اب دنیا میں تو نہیں جانتا کمپیوٹر شمپیوٹر اور انٹرنیٹ کیا، مجھے نہیں آتا، لیکن پاکستان میں ہائیسٹ درجے کے کوالٹی کے لوگ موجود ہیں جو یہ چیک کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ یہ ہوا یہ نہیں ہوا. اگر آرم فورسز کے ادارے یا ایجنسیاں کنفرم نہ کرتی، وہ مینٹلی اس بات پر متفق نہ ہو جاتی ود پروف کہ یس ہی از. اب سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کون ہے؟ دیکھیں، یہ تو پوسٹ مین تھا، ڈاکیا ڈاک کے سمیت پکڑا گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے who was bridge between، اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے. there is very very serious things جس کو کہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ملک کے حساس معاملات میں ملوث ہیں. ٹیکنیکلی میں اس کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. مے بی یہ انویسٹیگیشن ہو تو اس میں کوئی ایکس سروس کے بھی لوگ نکل آئیں. رائٹ. کیونکہ جس طرح اس پہ کافی محنت کی گئی ہے، اس پہ کافی مغز ماری کی گئی ہے، اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ بھئی حسین حقانی پہلے دن سے ڈاؤٹ فل تھا. جب جنرل دورانی کو پاکستان بھجوایا گیا، 3 پوسٹیں مین تھی پاکستان کے لیے، دی یو ایس اے، برٹن، یو اے ای اینڈ سعودیہ. سعودیہ سے ان کے معاملات کافی پیچیدہ تھے، پیپلز پارٹی کے کافی پیچیدہ تھے. تو انہوں نے، چلیں کسی کا نام نہ لیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ہمیں پیپلز پارٹی کہنا چاہیے. اور انہوں نے اس کو دورانی کو یہاں بھیجنے کے بعد یہ مختلف طور پر سوچ پائی گئی کہ جن لوگوں نے اسامہ بن لادن کے جو ویزے تھے 5% سے 10% تھے جو یو اے ای سے جاری ہوئے، یو اے ای میں بھی انہی نیٹ کا ورک تھا. میں بہت پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ سراج حقانی سے زیادہ حسین حقانی نیٹ ورک خطرناک ہے. یہ پورا جب کنفرم ہو گیا، اور کنفرمیشن بھی ان اے وے اس طرح ہو گئی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کی نہیں جا سکتی، کہ ان کی ایکٹیویٹی جو تھی ان یو ایس اے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو واش نہ کیا جا رہا ہو یا لوگوں کا مسئلے مسائل نہ ہو. وہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے اظہار کیا گیا کہ ہی از اے انٹرسٹوردی مین، اور مختلف جگہوں پر اس کو شیخ صاحب اور ریکارڈ کیا ہے آرمی چیف نے بھی اور شجاع پاشا صاحب نے بھی، جب ذکر کیا تھا، میٹنگ ہوئی تھی ان کی جرنلسٹ کے ساتھ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. کیری لوگر بل کے اقتصابات جو تھے
ان کے ملا ملٹری الائنس سے کتنے مشابہ تھے، کیونکہ آرمی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کور کمانڈر کی میٹنگ کے بعد کسی نے ISPR نے بیان جواب دی. یہ دنیا تاریخ، فوجی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سولین گورنمنٹ کے ایک فیصلے پہ آرم فورسز کے کو کمانڈر جو ہیں وہ ایک بیان جاری کرتے ہیں اور ISPR اس کی صفائی پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ شکیں جو ہیں وہ قابل اعتراض اور قابل قبول نہیں ہیں. سو یہ ساری باتیں جو ہیں ان دی اینڈ جو ہے حسین حقانی صاحب کا معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ پیپلز پارٹی نے ایک اچھی خاتون، خوش اخلاق، خوش لباس، خوش زبان بھیجی ہے. گڈ انف. یہ کام پہلے بھی پیپلز پارٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے پیٹر گیلبرت کے جعلی دستخطوں سے، یہ واحد شخص تھے جنہوں نے، سارے میڈیا میں آ رہا ہے جی کہ پیٹر گیلبرت کا بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ بہرحال اب کیونکہ وہ نہیں ہے، اس کو یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اس وقت تک جس وقت تک حسین حقانی اگر اس کی تحقیق مکمل نہ ہو. کسی کو تفتیش کے بغیر مجرم ٹھہرانا بھی مناسب نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا، فلوٹ کس نے کیا ہے، امپلیمنٹ کون کرانا چاہتا تھا، اس کے پیچھے کون سے آتے ہیں. بڑی ڈیٹیل میں شیخ صاحب نے باتیں بتائی ہیں مشاہد اللہ صاحب، اور کچھ نئی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے. ایکس سروس مین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ باتوں کو ٹیپ شاید کیا گیا کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ میسیجز کہاں سے آئے، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا. آپ لوگوں کو اندازہ ہے، اتنی انفارمیشن سے پریوی ہیں آپ کہ آپ نے بھی جا کے کہہ دیا کہ ECL پر ڈال دیا جائے حسین حقانی صاحب کو؟ دیکھیں اب اندازہ لگانے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندازہ لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. یہ جو شیخ صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ ثابت ایسے ہو گئی کہ جب اس سے استعفیٰ لے لیا، ٹھیک ہے، اس حکومت نے استعفیٰ لیا جس حکومت نے، جب یہ میمو گیٹ سٹارٹ ہوا تھا تو فارن آفس نے بھی یہی کہا تھا، فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی یہ سب غلط ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو حشب کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہی حکومت جو اس کو کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی کہ جی یہ کچھ نہیں ہے، آج اسی بیس پہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی چہیتے امبیسڈر سے استعفیٰ طلب کیا ہے. استعفیٰ انہوں نے از خود نہیں دیا. طلب جبراً استعفے کا مطلب ڈسمسل ہوتا ہے، اور ڈسمسل کا مطلب کہ کہیں کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے تو آپ طلب کر رہے ہیں استعفیٰ. ورنہ اگر والنٹرلی وہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے میں انکوائری میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یہ میرا استعفیٰ ہے، تو وہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ڈیٹیل جو بتائی ہے شیخ صاحب نے، اس کا یعنی کہ پہلا مرحلہ تو ایسے مکمل ہو گیا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑی سی سزا بھی ہو گئی. اب بات جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ جو میمو میں 5-6 جو اہم ترین باتیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں سزا ہو گئی ہے؟ نہیں، میں سزا کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائم کمٹ ہوا ہے، سزا نہیں ہوئی. یہ سزا نہیں ہوتی استعفیٰ ہونا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جبراً کسی سے استعفیٰ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استعفیٰ لینے والے کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، لہذا اس سے فوراً استعفیٰ لے لیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اب یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ حسین حقانی صاحب نے یہ سارا کام از خود کیا گیا ہے یا اس سے کرایا گیا ہے. اچھا، سینیٹر طارق عظیم نے جو منصور اعجاز سے ایک کوسچن ڈائریکٹ کیا تھا ایک ٹاک شو میں کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم جس باس کی، اس نے یہ کہا نا کہ حسین حقانی نے کہا کہ میں باس جو ہے اس سے بھی ہماری بات ہو چکی. اس نے پوچھا کہ باس کون ہے، اس نے صاف کہا کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس بات پہ اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ پریزیڈنٹ کا معاملہ ہے، تو اب ان ساری باتوں کو، یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے، اس کو انویسٹیگیٹ تو کرنا پڑے گا نا. اچھا، اب انویسٹیگیشن کون کرے گا، سوال یہ ہے. کیونکہ حکومت نے یہ تو کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی یا پارلیمنٹری کوئی کمیٹی کرے گی یا یہ جوڈیشل انکوائری ہوگی. اس طرح کی کوئی بات. مگر شیخ صاحب کے بقول انویسٹیگیشن کچھ ہو بھی چکی ہے.